वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में नियो पाकिस्तान में एक ऐसी खातून से जिनको अगर प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत ही कम उम्र में 22 साल की उम्र में बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाली पाकिस्तान की बेटी का मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। हमारे शो में मौजूद है जनाब समीना बेग, जिनका ताल्लुक हुंजा के एक छोटे से गांव शमशाल से है और महदूद सहूलियात के बावजूद अपने बुलंद अज़ाइम रखने वाली पाकिस्तान की बेटी ये एजाज रखती हैं कि इनका शुमार पाकिस्तान की पहली खातून में होता है जिन्होंने 22 साल की उम्र में पाकिस्तान का परचम दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर लहराया और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। समीना, आपको हम अपने शो में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। हमें सबसे पहले तो ये बताएगा कि आपने एससीओ को ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए क्यों चुना? जी, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके तमाम देखने वालों को। और एससीओ को एम्बेसडर होना एससीओ का इसलिए मैंने चूज़ किया बिकॉज एससीओ वाज द फर्स्ट वन। आई रिमेंबर व्हेन आई केम बैक फ्रॉम एवरेस्ट, उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड they asked me कि what you want from us and मैंने उनको कहा कि personally I don't want anything, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, but अगर आप मेरे जो गांव है शमशाल वैली, it was completely cut off from the world, वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, तो एससीओ वालों से मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर वहाँ पे अपना बीटीएस वो इंस्टॉल करते तो माई पीपल विल बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, क्योंकि people used to walk for 3 days to reach, drive 3 hours to reach the nearest valley and then they used to talk to their families. So उन्होंने वहाँ पे अपना BTS इंस्टॉल किया and also not only because of that, because SCO जो है Special Communication Organization, it operates in GB and आज़ाद कश्मीर, और जो फार फ्लंग एरियाज़ है गिलगित बल्तिस्तान के और आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जाके ये लोग अपना जो सिस्टम है, उनकी जो सेलुलर कंपनी है वहाँ पे ऑपरेट करती है, और विच रियली हेल्प्स द पीपल जो कि बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं, बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं, वहाँ पे जाके लोग अपने सर्विसेज देते हैं। तो being part of SCO is an honor for me. समीना, आपका भी ताल्लुक शमशाल के इलाके से है, हमें थोड़ा सा इस इलाके के बारे में बताइएगा, कितना दूर है ये, और SCO का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद ये भी बताएगा कि इस इलाके को भी अब क्या कोई फ़ायदा पहुंच रहा है या पहुंचेगा इन फ्यूचर? शमशाल जैसे मैंने पहले कहा कि एक बहुत दूर अफ्तादा गांव है। शमशाल के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इट वाज completely disconnected from the world till 2003. There was no road. Till 2016 there was no communication system. तो बहुत रिमोट था ये गांव, और बट एक चीज़ शमशाल के बारे में जो सबसे ज़्यादा यूनिक है, वहाँ पे कुछ नहीं था बट देयर वाज स्कूल। बट एससीओ के ब्रांड एम्बेसडर होने से ऑब्वियसली शमशाल को जो फ़ायदा मिला है या फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जो फ़ायदा हुआ है वो ये कि वहाँ पे जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे जो सर्विस है वहाँ पे लोगों को मिल रही है, जो कि आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है। नॉट ओनली सिर्फ मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं है, बल्कि जो दूर दराज वैलीज़ है वहाँ पे अपने जो 4G है वो देते हैं, सर्विस देते हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और बच्चे जो है स्टूडेंट स्पेशली वो अपने घर बैठ के वो अपने तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। तो बहुत सारे खिदमात है एससीओ के आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। सबीना, दिस इज थर्ड टाइम कि आप एससीओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इससे पहले आपका एक्सपीरियंस कैसा गया इनके साथ, वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुत ज़बरदस्त रहा है मेरा एक्सपीरियंस सो फार, एंड इट्स माय थर्ड टाइम कि मैं आई एम बीइंग पार्ट ऑफ एससीओ अगेन,
اینڈ بہت زبردست کام کرتے ہیں ایس سی او. اور پھر جہاں پہ زبردست کام ہوتی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو سیلولر سروس دینے کے علاوہ ایس سی او جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کراتے ہیں جس میں کلینلینس کیمپینز ہوتے ہیں, پلانٹیشن کے جو کیمپینز ہوتے ہیں. سو آئی ہیو بین پارٹ آف دیئر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. یعنی کہ شجرکاری مہم اور صفائی مہم آپ بھی اس مہم کا پارٹ رہ چکی ہیں, اس کا حصہ بنتی ہیں, بنتی آ رہی ہیں, اور کیسا محسوس کرتی ہیں جب یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ بڑھ چڑھ کر ایس سی او حصہ لے رہا ہے؟ دیکھیے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری اٹس آور رسپانسبلٹی کہ جو بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کا حصہ بننا چاہیے. اینڈ ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ ہر انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. تو چاہے وہ شجرکاری مہم ہو یا پھر کلینلینس کیمپین ہو, ان کا حصہ بننا چاہیے ہمیں. اور ایس سی او اس طرح کی سرگرمیاں کراتے رہتے ہیں گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, اور ان کا حصہ بننا میرے لیے, کیونکہ لوگوں تک میسج کنوے کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو کیمپینز ہوتی ہے اسپیشلی صفائی کے حوالے سے. کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے, یہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, خوبصورتی کی کمی نہیں ہے. the only thing is کہ ہم نے وہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. کیونکہ جب فار ایگزامپل آئی ول ٹاک اباؤٹ گلگت بلتستان, کیونکہ بہت خوبصورتی ہے وہاں پہ, اٹس آل نیچرل بیوٹی. اب جب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو اوبیسلی وہاں پہ کچرے پھینکنا یا پھر اس علاقے کو اس کی جو نیچرل خوبصورتی ہے اس کو خراب کرتے ہیں. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ میسج کنوے کریں کہ پلیز آپ جب ان علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کی اس کی خوبصورتی سے تو آپ محظوظ ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ صرف گلگت بلتستان کا میں اگزامپل دے رہی ہوں, یہ پاکستان میں ہر جگہ ہونا چاہیے کہ اپنے علاقے کو ہم صاف رکھیں, اپنے ملک کو ہم صاف رکھیں. اینڈ سملرلی شجرکاری مہم کے حوالے سے بھی, کیونکہ ابھی تو ماشاءاللہ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو ماشاءاللہ ایس سی او پچھلے جب سے میں ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں ماشاءاللہ بہت ہر سالوں کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اینڈ آئی ایم آلویز ہیپی ٹو بی پارٹ آف دوز ایکٹیویٹیز. سمینہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ تاثر بھی علاقے میں پایا جاتا ہے کہ ایس سی او یہاں پہ دوسرے نیٹ ورکس کو آنے نہیں دیتا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی, کتنا تاثر درست ہے یہ؟ ویل دیکھیے آئی تھنک ایس سی او جو ہے ان علاقوں میں جا کے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ پہنچنا اٹ سیلف از اے چیلنج. وہاں پہ جا کے ایس سی او جو ہے اپنے خدمات دے رہی ہے عوام کو, اور یہ بالکل غلط تاثر ہے. میں یہ میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ یہ تاثر غلط ہے. بلکہ آئی تھنک کہ ایس سی او لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیے اپنی خدمات سر انجام دیں. اور دوسرا یہ کہ جو دوسرے سیلولر کمپنیز ہے آزاد کشمیر میں آپریشنل ہے, سملرلی دے کین وہ اپنے خدمات گلگت بلتستان میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وہاں پہ کام کرنا اتنا مشکل ہے, وہاں پہ دوسرے سیلولر کمپنیز کے لیے جانا اور کام کرنا یقیناً بہت مشکل ہوگا. سمینہ, آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر پاکستان کا پرچم لہرایا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. آپ کا اگلا خواب ہے K2 سر کرنا, K2 کی چوٹی پر پاکستان کا پرچم جھنڈا لہرانا, اور اس میں بھی ایس سی او آپ کو اسپانسر کر رہا ہے. آپ کا دیرینہ خواب تھا یہ, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ویل دیکھیے ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ کرنا میرے لیے بہت ہی پراؤڈ مومنٹ تھا اوبیسلی, کیونکہ بینگ فرسٹ پاکستانی ویمن اور خواتین کو ریپرزینٹ کرنا, پاکستانی خواتین کے بارے میں جو ایک پرسیپشن ہے کہ کمزور ہے, نہیں کر سکتی, یا پھر یہ پرسیپشن بھی ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں کرتی, تو یہ تاثر ہم نے غلط ثابت کر دیا کہ نہیں. دیکھیے پاکستان میں خواتین ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ آفیسز میں ہو, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, وہاں پہ کام کر رہی ہے. یہ ایک ایسا سپورٹس تھا کہ جو کہ کمپلیٹلی میل ڈومینیٹڈ سپورٹس تھا پاکستان کے اندر, تو اس میں خواتین کو ریپرزینٹ کرنا یقیناً میرے لیے بہت آنر کی بات تھی. دوسرے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, obviously I was standing on the top of the world, ماؤنٹ ایوریسٹ کے سمٹ پہ I was standing with پاکستانی flag.
تو وہ میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا کہ یو نو آئی ایم فرام پاکستان اینڈ پاکستان کے سبینہ اندر بھی یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم تمام لوگوں کے لیے, ہماری پوری قوم کے لیے, پورے ملک کے لیے فخر ہے اور پراؤڈ کا لمحہ ہے کہ آپ نے پاکستان کا جو نام ہے, جو پرچم ہے وہ لہرایا. اور K2 آپ کا اگلا خواب ہے, ہم اس کے لیے آپ کو بیسٹ وشز کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب آپ کا پورا ہو. جی بالکل, K2 میرا الٹیمیٹ ڈریم ہے ایز اے ماؤنٹینئر. And alhamdulillah I have been planning to climb K2 for the past 4 years, but وہ some reasons کی وجہ سے نہیں کر سکی. بٹ ماشاء اللہ سے ابھی SCO جو ہے اسپانسر کر رہی ہے میری K2 ایکسپیڈیشن, جو کہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے SCO کی طرف سے. نارملی پاکستان کے اندر اس طرح کے اسپورٹس کو اتنا زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا, بٹ SCO نے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے کہ اس طرح کے اسپورٹس کو بھی پاکستان میں پروموٹ کیا جا سکتا ہے, سپورٹ کیا جا سکتا ہے, جو کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں, لیکن وہ سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس طرح کے اسپورٹس آگے نہیں لے کے جا سکتے ہیں. تو میرے لیے یقیناً یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے. تھینک یو سو مچ سبینہ, آپ نے ہمیں آج پروگرام میں جوائن کیا, ہمیں SCO کی سروسز کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ اتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے. جناب پروگرام ہمارا جاری ہے, جو آج کا ہمارا جو موضوع ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے, اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹی سی شارٹ بریک لے رہے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عنوان آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے شو میں بات کر رہے ہیں خلا یا طلاق کی جو وجوہات ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. دین اسلام اور ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ دونوں کو یہ رائٹس بھی دیتا ہے کہ اگر تو ان کا ابیوسو ریلیشن شپ ہے تو وہ ایسے طریقے سے اپنی راہیں جدا کر سکتے ہیں. ریزنس کی اس سے پہلے ہم نے بات نہیں کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے دو زندگیوں پر اور ان سے جڑی جو ننھی زندگیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر. جہاں آرا صاحبہ سے میں اس کے اوپر لازمی طور پر بات کرنا چاہوں گی کہ جو ریزنز ہیں آپ کی نظر میں, ایک تو اس کے اوپر بات کیجیے گا, اور دوسری چیز اسی کے ساتھ میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر دو لوگ ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں ہیں, عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے, دونوں طرف سے, اور آپ اس ریلیشن کو چلانے کی ناکام کوشش کرتے جا رہے ہیں, وہ کیا اثر رکھتا ہے آپ کے, کتنا آپ کے لیے لیتھل ہو سکتا ہے مرد یا عورت کے لیے یا اس گھر میں موجود چھوٹے بچوں کے لیے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کوئی مرد یا عورت کسی بھی رشتے میں بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دونوں کی انٹینشنز بہت اچھی ہوتی ہیں. آئدر اٹ از لو میرج اور ارینج میرج نا. پہلا ایم ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہماری ایک آئیڈیل زندگی ہوگی, گھر بہت خوبصورت ہوگا, دونوں کے اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, سٹارٹ ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے. اسی دوران جو ہے وہ فیملی کے اندر کوئی تیسرا بھی آتا ہے, ایک بچہ, جو کہ اپنی خوشی سے نہیں آتا, ان دونوں کی باہمی رضامندی سے آتا ہے. انفارچونیٹلی کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پھر پرابلمز اور بہت زیادہ ایشوز فیملیز کے اندر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ کچھ ہیں جو کہ ہم سب مطلب بینگ اگر دیکھیں تو سفر کرتے ہیں لیکن مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں. بہت سارے ایسے کپلز ہوتے ہیں جن کی فیملی کے پیچھے سپورٹ سسٹم اچھا ہوتا ہے اور وہ ان کو مینجمنٹ باقاعدہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں, اور دونوں سائڈ سے, دونوں فیملی سے, کیونکہ یوزلی جو ہمارے یہاں کا سیٹ اپ ہے نبیہ, اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتی ہیں, ارینج میرجز ہوتی ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ دونوں فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے, بچوں کی بھی لک آفٹر ہو رہی ہوتی ہے, تو چیزیں چل جاتی ہیں. کچھ انفارچونیٹ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر ان کی مینجمنٹ بڑی پور ہوتی ہے, امپیشنس زیادہ ہوتا ہے کسی ایک میں یا دونوں کے اندر. جب ان کی پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ ان کی اپنی سیلف ہوتی ہے, بچے نہیں ہوتے. تو ایسے ایشوز وہ ہیں جن کی وجہ سے آج آپ نے یہ پروگرام رکھا بھی, اور ہم نے ان کی کاسز اور ریزنز کے اوپر بات کی, کیونکہ طلاق اور خلا کی جو ریشو ہے پاکستان کے اندر وہ بہت حد تک بڑھتا بھی جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ان لوگوں کے لیے یا ان کپلز کے لیے جو کہ علیحدگی اختیار کر چکے ہیں یا جو علیحدہ ہو چکے ہیں, اب ان کی اولاد بھی ہے اور وہ مدر کے پاس ہے یا فادر کے پاس ہے, اور وہ ویکینڈز پہ وزٹنگ پہ جاتی ہے اپنے کسی بھی پیرنٹ کے پاس, ایسے بچوں کی نفسیات متاثر نہ ہو, کیا کرنا چاہیے؟ لیکن پہلی بات تو نفسیات متاثر ہو چکی ہوتی ہے ان کی, کیونکہ جب علیحدگی کوئی آرام سے نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں, اس سے پہلے ایک بڑی لمبی ایپیسوڈ ہوتی ہے, ابیوز کی ہوتی ہے, فزیکل وائلیشن کی ہوتی ہے, دونوں فیملیز کے اٹیمپٹس ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر, بچوں کی بہت زیادہ ڈریگ کیا جاتا ہے, تو ماں اچھی نہیں ہے, باپ اچھا نہیں ہے, تو وہ بچوں کی بہت زیادہ پائلڈ اپ ایشوز تو ہوتے ہیں جو ہم روٹین میں آبزرو کرتے ہیں. ان پائلڈ اپ ایشوز کے ساتھ بچے جو ہیں اب وہ ایک شیٹرڈ پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے
इस सोसाइटी के अंदर अपीयर होते हैं. अब माँ की हर मुमकिन कोशिश होती है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज है ना, बाप के अंदर भी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी औलाद है, माँ के अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि छीन ना जाए. और माँ का जो वैलिड, औरत हमारी सोसाइटी में जो बहुत वैलिड चीज समझती है वो ये कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी औलाद है. और इस चक्कर में जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा पिसता है. यानी कि आपको लगता है कि नफ्सियात मुतासिर होगी ही होगी. फात साहब से मैं बल्कि बात करना चाहूंगी कि जब दो लोग तो अपनी जिंदगी का आगाज कर लेते हैं, राहें जुदा हुई, मर्द ने भी शादी कर ली, औरत ने भी शादी कर ली और अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया, पिस वो जाता है जो कि जिसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या इस घर में. चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड बहुत सारे हमने देखा है कि बाद में फिर केसेस चलते रहते हैं, माँ बच्चे को अपनी तरफ खींचती रहती है, बाप बच्चे को अपनी तरफ खींचता रहता है, लेकिन एक पूरी जिंदगी मुतासिर उसमें हो रही. क्या क्या मसाइल देखने पड़ते हैं प्रैक्टिकली? इसमें जो सबसे पहले जो टैगलाइन है जी वो हम समझते हैं कि डिवोर्स इज ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स. A child must not be deprived of easy and frequent access to either of his parents. होता ही है कि जब चाइल्ड कस्टडी केसेस फाइल होते हैं तो कोर्ट्स में आमतौर पे कोर्ट्स आफ्टर सम 8-10 महीने लगाती है और उसके बाद एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा स्केड्यूल अलाउ करती है नॉन कस्टोडियल पेरेंट की फेवर में, जिसमें 2 घंटे या 3 घंटे कोर्ट प्रेमिसेस में वो बच्चे को अलाउ करती है जी महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप आके मिल लें. साइमल्टेनियसली ये तो कोर्ट के रिगर्स एंड क्रंच है. फिर जो बच्चे का पास्ट है, जो डिवोर्स का प्रोसेस उसने देखा अपने पेरेंट्स का, जो बहुत ए वंस लविंग फादर था या लविंग मदर, वट एवर द हूसोएवर बी दी नॉन कस्टोडियल पेरेंट जिसके वो सीने के साथ सर रख के सोया करता था, वो ऑल टुगेदर एकदम एक स्ट्रेंजर बन जाता है. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस सिचुएशन में जो पोस्ट डिवोर्स इशूज़ हैं, हमारी जो सोल माशरे की जो जंग चलती है या इस तरह की स्पाउसेस की चलती है, वो सोल कस्टडी ऑफ द माइनर पे चलती है. बच्चा मुझे दे दो, बच्चा उसे दे दो, इसी के ऊपर लिटिगेशन चल रही है, अब तक सुप्रीम कोर्ट चल रही है. मैं समझता हूँ जी कि बच्चे को, चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इससे सेपरेशन बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स, तो बच्चे को ईजी एक्सेस अलाउ होनी चाहिए राइट फ्रॉम द डे वन लिटिगेशन स्टार्ट्स. राइट फ्रॉम द डे वन आप बच्चा लिटिगेशन में आगे, अब जब उसका फॉल्ट ही नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उस डिवोर्स में, तो वाई टू डिप्राइव हिम फ्रॉम हैविंग ए रीजनेबल एक्सेस टू हिज नॉन कस्टोडियल पेरेंट. हमें शेयर्ड पेरेंटिंग की तरफ जाना चाहिए. जो हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो पास था. अब जो उस डिवोर्स के या सेपरेशन के इम्प्लीकेशंस हैं, जो फॉल आउट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल डिरेलमेंट उस बच्चे ने सफ़र करनी है सोसाइटी के हाथों, जो अब्यूज़ करना है, उससे रोकें आप. उसे आप तब रोक सकते हैं जब नॉन कस्टोडियल पेरेंट जो उसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस तक फ्री एक्सेस दें. मेरी अंडरस्टैंडिंग, अब आप आई वंडर कि मैं शायद यहाँ पे बैठे ही शायद आप लोगों को शॉक करने हूँ, लेकिन साहिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे काम कर रही है. मैं डाटा की एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन की ऐसी है जो सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं. बहुत बड़ी तादाद है. और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, जितने ब्लॉग्स हैं, जितने, मैं नहीं कहता कि वो बच्चा माँ के पास है या बाप के पास है. अगर माँ के पास है तो मामू, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, खालू, उनके बच्चे, ये मेरी बहन, और जो अगर बाप के पास है तो चाचा, ताया, और राइट फ्रॉम द, और उन्हें पता है दैट इज वेरी वेल. इसमें बच्चे और बच्चियां दोनों हैं जी जिनको दोनों, जिनसी तौर पर हिरासत किया जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर. वो 4 साल का बच्चा है, वो 8 साल की बच्ची, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, और वो अब्यूज हो रहे हैं. दैट अब्यूज इज वेरी वेल विद इन द नॉलेज ऑफ दैट सिंगल पेरेंट. लेकिन पेरेंट वो को पता है. और स्पेशली इन, सॉरी माफी चाहता हूँ, स्पेशली इन केसेस ऑफ सिंगल मदर्स, क्योंकि वो बेचारी डिपेंडेंट है, वो कुछ कर ही नहीं सकती. ये केसेस हैं. और जहाँ पे फादर्स हैं उनके पास ऑप्शन. पॉसिबल कि पेरेंट को पता है बच्चा सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है और पेरेंट कुछ नहीं कर रहा, सिचुएशन ये होती है उसको सिक्योर नहीं कर रहा, नहीं कर सकता ना जी. वो उसकी अगर खास तौर पे सिंगल पेरेंट मदर की अगर बात करें, वो बेचारी डिपेंडेंट है अपने भाई के ऊपर. और सेक्सुअल अब्यूज भी तो इमीडिएट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का है, या मामा या नाना. और ये मेरी समझ से बाहर है. बिटर रियलिटीज. और मैं इसकी रेशियो नहीं बताता, ये मैं उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन ये क्राइम हो रहा है. दिस इज द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आई वुड से. और सिर्फ इसकी वजह ये है कि आपकी जो फैमिली कोर्ट सिस्टम है वो एक्सेस नहीं दे रही नॉन कस्टोडियल पेरेंट को. उसे उसने बना दिया है क्रिमिनल. कि यार मेरा फर्ज कर लीजिए, मैं अगर एक नॉन कस्टोडियल पेरेंट हूँ, हस्बैंड और वाइफ, रिस्पेक्टिव ऑफ इट, भाई मेरा मैक्सिमम फॉल्ट ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सका ना, या मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सका. इसके अलावा मैंने कोई क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी तो नहीं किया, ना क्राइम अगेंस्ट स्टेट किया. then why am I being deprived of having reasonable access to my child? और मेरा वो बच्चा जो उसे कुरान में मौलाना साहब मेरी सपोर्ट करेंगे,
مرد اور عورت کی ابتدائی آفرینش سے اولاد ہی تو بیسک مقصد ہے. شادی کا اور کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے؟ پروکریشن آف چلڈرن ہے. آپ نے اس پروکریشن آف چلڈرن میں سے باپ کو, یا باپ ہے یا ماں نان کسٹوڈیل پیرنٹ, پاکستان میں میجورٹی فادرز کی ہے نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے, اس سے آپ نے اس کی شناخت سے محروم کر دیا. اب وہ بچہ 4 یا 5 سال کی عمر میں لیٹیگیشن میں آ گیا. کورٹ نے بہت کمال مہربانی کرتے ہوئے آپ کو 2 گھنٹے کی ملاقات دے دی کورٹ پریمیسز میں. اب سائملٹینیسلی میں نے تو جتنی میری 19 سال کی وکالت ہے جی, کبھی کوئی خاتون ایسی نہیں دیکھی جنہوں نے خلا لیا ہو, یا کوئی مرد ایسا نہیں دیکھا جس نے طلاق دی ہو, اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کیا ہو اور دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کی ہو. بچہ جس کے پاس ہے, جو ایبسنٹ پیرنٹ ہے, مگر سب سے جو مینوپولیٹ بھی ہوگا. ہاربل بات آپ نے بھی بتائی ہے وچ آئی کین ناٹ ڈائجسٹ, مجھ سے نہیں ہو رہی, کہ کوئی پیرنٹ ہے, چاہے وہ باپ ہے یا وہ ماں ہے, مطلب میرے تصور سے باہر کی یہ بات ہے کہ آپ کا جو فرسٹ ریلیشن شپ ہے, جس کو ہم ماں منہ کہتے ہیں, یعنی کہ ماں کا بھائی یا آپ کے باپ کا بھائی جسے ہم چاچا کہتے ہیں, اور اتنے پیارے رشتے ہیں, اور اگر آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اور کتنی بے بس ہوگی وہ ماں یا کتنا بے بس ہوگا وہ شخص, مرد تو کم نہیں ہوں گے, آئی ایم شیور کہ عورتیں ہی زیادہ بے بس ہوں گی, کہ جو اپنے بچے کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی. اس عورت کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں کہ بچے کا جو مینٹل جو کنڈیشن ہے وہ کس سٹیج پر یہی ہوگا. تو یہاں میں پہ آپ گزارش دیکھیں کہ کر رہا ہوں نا اسی کہ ڈیسیژن کو, جو کہ اس ڈیسیژن کو پسند نہیں کیا گیا اور سوسائٹی میں اڈاپٹ نہیں کیا گیا, خلا یا طلاق کا جو ڈیسیژن تھا وہ یا مرد کی طرف سے تھا یا عورت کی طرف سے تھا. تو یہ ریزلٹس پھر اس چیز کے ہیں, کیونکہ لڑکی کی فیملی یا لڑکی کی فیملی اس ڈیسیژن کو اڈاپٹ ہی نہیں کرتی, اون نہیں کرتی ہے. لڑکی کے گھر والے اس مانتے میں ایک نہیں. بہت بڑا وجہ جو بنتی ہے نا, جسے ہم لوگ سوسائٹی سے کنسیڈر نہیں کرتی, جس وقت لڑائی یا جھگڑا ہوتا ہے اسپاؤزز کے درمیان, تو ابھی کسی زمانے میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے میڈم جو صلح کرا دیتے تھے, جو نرم کر دیتے تھے, ٹھنڈا کر دیتے تھے, پانی ڈال دیتے تھے. ابھی لوگ آگ لگانے کا کام کرتے ہیں. بھڑکاتے ہیں. وہ بہت بڑی تعداد ایسے مرد اور خواتین کی ہے, جب وہ گھر ان کا ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ بجائے اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ یار اس تھرڈ پارٹی کی کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ یقیناً ہے جو وہ اپنا سیٹسفائی کر رہے ہیں آپ کے تھرو, اور جب وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے, مثلا خواتین کی میں اکثر بات کروں گا, تو موسٹلی یہ جو کیسز ہیں خلا کے یا چائلڈ کسٹڈی کے, یا جو ایک سامان جہیز کا کیس ہوتا ہے فائل, یہ بردرز کی طرف سے بھائی ہوں گے یا والد ہوں گے جو کیسز میں آئیں گے. پھر خاتون کی اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اپنی ول بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ اس بھائی کی ول ہوگی, وہ مانے گا, یا باپ جو بھی ہے وہ مانے گا تو وہ صلح ہوگی, ادروائز صلح نہیں اسی پر ہوگی. شاہ صاحب سے بھی بات کریں گے, عارف صدیقی صاحب سے بھی بات کریں گے, جو خوفناک ایک منظر کشی کی ہے فہد صاحب نے, کہ کہاں گئے وہ پیار بھرے احترام والے رشتے, کہاں ہم نے ان کو کھو دیا ہے. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شارٹ بریک ہے, اسٹے ود اس.